الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال تعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر بزرگ حضرات، طلبہ اکرام، نوجوان حضرات، اس وقت جو سال کا اختتام بھی قریب ہے اور ایک ہندسہ وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. بظاہر تو دیکھا جائے تو یہ ایک نمبر کی ہی صرف تبدیلی ہے، ایک ہندسے کی تبدیلی ہے، اور حقیقت میں سورج بھی وہی رہے گا، چاند بھی وہی رہے گا، گرمی اور سردی، خزاں، بہار، ہر موسم اسی طرح سے ہی رہے گا جیسا پہلے. اصل اس کے اندر وقت ہے. اللہ نے ہمیں خود فرما دیا کہ تعلم عدد السنین والحساب، آپ اپنے حساب سے ایسے لوگوں دن متعین کر لو، تاریخیں متعین کر لو، سال متعین کر لو، ہندسے بنا لو، اور وقت میں اس کے لیے آپ کو بالکل کھلا دے رہا ہوں. موت تک کا ہمارے پاس، ہر انسان کے پاس وقت ہے. اللہ نے اس چیز کی ہمیں چھوٹ دے دی، کھلا وقت دے دیا. اب آپ خود متعین کرتے چلے جائیں جب تک آپ کی زندگی ہے. یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. 17 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکومت قائم تھی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے گورنر تھے. حضرت عمر کی طرف سے ہی ان کو وہاں گورنر بنایا گیا تھا. تو یہ اکثر حضرت عمر ان کو خطوط لکھا کرتے تھے کہ اب آپ بصرہ میں ایسا کر لیں، اب ویسا کر لیں، اب یہ عمل نافذ کر لیں، اس کو ختم کر لیں. خطوط کا سلسلہ آپس میں امیر المؤمنین حضرت عمر کا اور ابو موسیٰ اشعری کا رہتا تھا، ایک دوسرے کو خط بھیجا کرتے تھے.
تو ابو موسیٰ اشعری نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ حضرت آپ حکم نامہ جاری کرتے ہیں، بھیجتے ہیں کہ یہ کام کر لو، پھر کہتے ہیں کہ اس کام کو ختم کر لو، لیکن کوئی تاریخ نہیں پتہ چل پاتی، کوئی وقت کا تعین نہیں ہو پاتا کہ بھئی کس تاریخ کو یہ کام شروع کر لیا جائے اور کس تاریخ کو یہ کام ختم کر لیا جائے، اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو اگر انہوں نے لکھا کہ آپ ہمارے لیے آسانی کر لیں، ارخ لنا، ہمارے لیے آپ اگر کوئی تاریخ متعین کر دیں، کوئی کیلنڈر بنا دیں اسلامی سالوں کا، مسلمانوں کا، کیونکہ مسلمانوں کی دنیا ساری کی ساری ایجادات یہ مسلمانوں کی ہے، اور اس کے اندر جتنی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان ایجادات کی اصل بنیاد پیچھے مسلمان ہی ہیں۔ اگر آپ تحقیقات کرتے ہوئے بالکل جڑ تک پہنچ جائیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسلمان ہی ملے گا۔ یہ ساری ٹیکنالوجی آدم علیہ السلام جنت سے ہی لائے تھے، جنت سے زیادہ بڑی ٹیکنالوجی دنیا میں نہیں ہے، دنیا تو بہت پیچھے ہے اس کے مقابلے میں، اس کے تو ایک پتھر کو نہیں پہنچ سکی جو حجر اسود لگا ہوا ہے نا، اور یہ جو ایک قرآن معجزہ ہے اس جنت کے بنانے والے کا، اس کا نہیں مقابلہ کر سکتی، ساری انسانیت مل جائے، سارے دماغ مل جائیں، نہیں کر سکتی، یہ تو کھلے معجزے ہیں۔ اور مسلمان اس دنیا کا اصل مجدد ہے، موجد بھی ہے، سارا کچھ مسلمان ہے، بادشاہ بھی مسلمان ہے، کیونکہ ہمارے نبی اصل اس دنیا کے کائنات کے دلہ ہیں، تو ہم بھی ان کی بنسبت۔ تو فرمائے ارخ لنا، ہمارے لیے آپ کوئی کیلنڈر بنا دیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ان کی پھیلی ہوئی تھی، تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کو آزاد کر چکے تھے۔ اب یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی زبردست معلوم ہوئی، اور فرمائے کہ یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ اب سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، تفصیلی واقعہ ہے، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اور سب سے مشورہ لیا، بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ابو موسیٰ اشعری نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اب آپ سب مشورہ دیں اس بارے میں۔ تو دیگر مختلف صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یہاں سے ہجری سال کو شروع کر لینا چاہیے، یعنی کہ یہاں سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، جو مہینے بھی آپ مختص کریں بنائیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ غزوہ بدر سے اس کی ابتدا ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بڑا معرکہ تھا، اور اسلام غیر اسلام، دین حق اور باطل کے درمیان بڑا معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، تو یہ دن بڑا اہم ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر کسی نے کہا بھئی فتح مکہ، یہ دن بڑا خاص ہے مسلمانوں کے لیے، اور ایک بہت بڑی جیت مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، تو اس دن کو اگر مختص کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کے کیا رائے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اگر اس کی ابتدا کی جائے تو وہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جانی چاہیے، کیونکہ جو مسلمانوں کو یہ ہجرت حاصل ہوئی تو یہ ایک اسلام کو زندہ کرنے کا بہترین اللہ نے ذریعہ بنایا تھا اس ہجرت کو۔ اور واقعی یہ بات سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے متعلق بالکل واضح فرمایا تھا کہ یہ فرض ہے، فرض عین، فرض کفایہ بھی نہیں، جس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسا حکم اس کا فرمایا تھا۔ اور قرآن پاک کے بعد دنیا جہاں کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بخاری شریف، اس کی بھی پہلی روایت میں اس ہجرت کا ذکر ہے۔
انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ دیکھیں، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اسی لیے ہو گئی، اور جس نے غلط نیت کے ساتھ ہجرت کی تو اس کی ہجرت پھر جس نیت سے اس نے کی ہے اسی سے جا کے اس کا ثواب اجر لے لے قیامت کے روز بھی۔ تو فرمائے کہ ہجرت کا جو سلسلہ ہے نا یہ بڑا زبردست، تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے بڑی پسند آئی، اور آپ نے فرمایا کہ بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل ابتدا ہوئی ہجرت کی بھی دیکھا جائے تو وہ محرم سے ہی ہوئی، آپ نے تبھی سے اس چیز کا ارادہ کیا، 27 سفر میں جا کر یہ ہجرت ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم ہجرت سے ہی اس کو شروع کریں گے، وہاں سے سال شروع کریں گے، اور محرم سے، محرم کی ہجرت کی چونکہ ابتدا ہوئی ہے تو یہاں سے مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اور آپ غور کریں تو حاجی حضرات بھی جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو پھر پہلا مہینہ جو ان کے لیے ہوتا ہے ابتدا کا وہ محرم ہی بنتا ہے۔ اب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہجرت کے موقع پر اجازت لے کر ہجرت کیا کرتے تھے، ہر صحابی آتے تھے، اجازت لیتے تھے اور تیار ہو کے پھر ہجرت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نکلتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ اجازت ہے ہجرت کرنے کے لیے؟ آپ نے منع کر دیا۔ ابو بکر نہیں، ابو بکر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں؟ فرمایا ہاں، تو بیٹھ گئے۔ پھر عمر آئے، یا رسول اللہ اجازت ہے ہجرت کی، چلا جاؤں؟ فرمایا ہاں عمر جاؤ، ہجرت کرو۔ کہتے ہیں گئے، زرہ پہنی، تلوار سجائی اور بیت اللہ میں داخل ہوئے، طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کر کے پھر ایک طرف دیکھا تو بڑے بڑے کفار کے سرداران مکہ، قریش قبیلے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کے اور اسی حال میں فرمانے لگے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اپنی بیویوں کو بیوہ کرا لے تو آ جائے میرے مقابلے پہ، میں مکہ چھوڑ کے نکل رہا ہوں، ہے کسی میں جرت تو آ جائے۔ تو ایسا جو ہے ماشاءاللہ جلال تھا، زبردست للکار، ایسی زبردست تھی۔ کہتے ہیں ایک بھی سردار ان میں سے اس نے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کری کہ کوئی عمر کے آگے کھڑا ہو جائے، سب خاموش بیٹھے رہے۔ یہ مسلمانوں کی ابتدا سے پکار رہی ہے۔ یہ تو اب ہمارے حالات ہم نے خود ایسے کر لیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا جائے تو اللہ نے سنت بھی سکھلانی تھی ہمیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جذبات کے ساتھ اظہار نہیں فرمایا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اسلام دین ابھی کمزور ہے، مسلمانوں کی جماعت کمزور ہے، تو ہمیں یہ سنت بھی سکھائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل یہی تھا کہ جب ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آپ کمزور ہوں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ نعرے بازی کرنے کی بھی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اب جو حالات دیکھے جائیں تو دین تو بڑا بظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اس کی حالت ہم نے کر دی ہے ہمارے ہاتھوں، تو بڑی کمزوری آ گئی ہے۔ دین خود تو کمزور نہیں ہے، دین تو سب سے طاقتور چیز ہے، کیونکہ یہ تو جنت دلانے والا ہے۔ جو جنت دلا دے وہ کمزور کیسے ہو سکتی ہے چیز؟ وہ تو بہت کوئی طاقتور چیز ہوگی جو اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا دلوا دے بندے کو۔ دین تو خود بذات حیثیت اپنے اعتبار سے تو بہت طاقتور ہے، لیکن ہم نے اس کی حالت جو کری ہے نا وہ ہمارا قصور ہے۔ تو اسی لیے ہم پھر مسجد میں بعض دفعہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو نعرے بازی بھی ہو جاتی ہے، لوگ نعرے لگا دیتے ہیں، لیکن یہ بے ادبی ہے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک واقعہ ہے کہ یہ مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے،
اور دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو تھوڑا زور سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، زور سے بات کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے ان کی طرف کنکر اٹھا کے پھینکا. جب اٹھا کے کنکر پھینکا تو یہ تھوڑا یوں مڑ کے متوجہ ہوئے، بھائی کس نے پھینکا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشارہ کر کے بلایا، یہ بھائی ادھر آ جاؤ. تو یہ دونوں اٹھ کے گئے ان کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ دونوں کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو پتہ نہیں یمن کی طرف سے یا کہیں مدینے سے دور کہیں سے آئے تھے. تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، ورنہ اگر تو آپ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں مار نا آپ کے چہرے بگاڑ دیتا، اتنا آپ کو مارتا. فرمانے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ ایسے بے ادبی کا عمل کر رہے ہیں زور زور سے باتیں کر کے. تو فرمایا یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے آئندہ میں نہ دیکھوں کہ ایسے آپ زور سے بات کریں. اور واقعی یہ بڑی بے ادبی ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، ہم تو ادھر اللہ رسول کی بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کی اجازت. دنیا کی بات کرنی ہو تو آہستہ اور کونے پہ بیٹھ کے اعتکاف کی نیت کر کے، اور کوشش تو یہی ہو کہ بھئی دنیا کی بات مسجد میں نہ ہو. اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ صورت ہے. بہرحال مساجد، ان کا تمام مساجد کا تعلق اگر آپ غور کریں نا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جتنا ان کا ادب ہے اتنا ہی ہر مسجد کا ادب ہے، اور یہ ہم پر لازم ملزوم ہے. یہ ایک سلطان عبد المجید، بڑا بادشاہ خلیفہ گزرا ہے، سیکنڈ لاسٹ یہ ترکی کا بادشاہ تھے. تو انہوں نے جب ان کے ذمے لگا مسجد نبوی کی تعمیرات کا، جو اصل پرانی اندر کی تعمیرات ہوئی ہے وہ اسی بادشاہ کے ہاتھ انہی کے اس سے کرائی گئی ہے. تو انہوں نے پھر پوری دنیا سے بڑے بڑے بہترین اسپیشلسٹ کاریگر جو تھے نا وہ بلوائے، اور ان کو بلا کر انہوں نے ایک بستی میں ٹھہرایا جو استنبول کی ایک بستی تھی. وہاں پر ان کے سارے خرچے، ہر چیز، رہائش وغیرہ سب ذمہ داری انہوں نے اٹھائی. اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم سب اپنے اولاد کو نا، ایک ایک اولاد کو کم از کم لڑکے کو تم نے اپنا ہنر سکھانا ہے اور اس کو حافظ بھی بنانا ہے. تو ان سب لوگوں نے اپنی اولادوں کو حافظ بھی بنایا اور اپنا ہنر بھی اچھی طرح سکھایا. تو اس طرح کرتے ہوئے 3000 حفاظ اور بہترین کاریگر تیار ہو گئے. جب یہ تیار ہوئے تو ان کو پھر اس نے مدینہ بھیجا کہ یہ تعمیرات میں شامل ہوں گے. کہتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات اس طرح شروع کی گئی، اور ساری مسجد نبوی کی جتنی اینٹیں ہیں ان پر بہت قرآن پڑھا گیا ہے. ایک ایک اینٹ کو رکھتے ہوئے کئی آیات قرآن کی پڑھی جاتی تھی پہلے، اور پڑھنے والے حافظ تھے، ان کو یہی اجازت تھی بس کہ تم نے قرآن پڑھتے جانا ہے اور تعمیرات کرتے جانا. بڑے زبردست ماہر کاریگر بھی بن گئے تھے. تو جب بھی کوئی پتھر رکھتے تھے، اگر وہ پتھر کا سائز اوپر نیچے ہوتا تھا تو پھر اس پہ نشان لگا دیتے تھے، اور اس پتھر کو واپس جہاں استنبول میں یہ لوگ ٹھہرے تھے نا وہیں پہ بھیجتے تھے، وہیں اس کی کٹائی ہوتی تھی، وہیں اس کو تراشا جاتا تھا. مسجد نبوی میں نہیں تراشتے تھے، ورنہ چاہتے تو وہیں پیمانے ہوتے تھے وہیں تراش لیتے. اتنا تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، اتنے کلومیٹر دور لے کے جانا. کہتے پھر آتا تھا پتھر، اگر پھر کوئی اونچ نیچ کرنی ہوتی تھی تو دوبارہ وہ پتھر وہیں استنبول بھیجا جاتا تھا. بھلے ایسا 10 بار کرنا پڑتا تھا لیکن یہی کیا جاتا تھا
کہ یہ قبر میں آرام کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قبر اطہر کے اندر موجود ہیں اور سن رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں۔ اب ایک صاحب نے واقعہ سنا ہے، ادھر مغرب کی نماز کا وقت تھا اور ایک شیخ جو ہے وہ تلاوت انہوں نے ابھی شروع کی، اور ایک ہمارے ہی پڑوس ملک کا ایک بندہ تھا، اس کو پہلے صف میں جگہ مل گئی تھی اور اس کی جیب میں موبائل پڑا ہوا تھا، اور اس پہ کال آ گئی دوران تلاوت، اور اس کال کی رنگ ٹون پہ گانا لگا ہوا تھا، اور مسجد نبوی کے جو مائک تھے وہ تو بڑے حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو، تو آواز کو ایسا پکڑتے ہیں، کہتے ہیں پورے مسجد نبوی کے اندر وہ گانا گونج گیا۔ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیف انہوں نے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں قمری سال ملا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے کائنات اور عالمگیریت کے نبی رہے اور ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کی امت کو اور انہیں قمری سال عطا فرمایا، شمسی نظام عطا نہیں کیا، کیونکہ اس کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ دنیا گھومیں گے نا۔ تو ہمارے ایک عالم بتلاتے ہیں کہ میں جب ناروے گیا نا تو مجھے وہاں جا کے یہ بات پتہ چلی، سمجھ آئی کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو شمسی سال کیوں نہیں دیا، شمسی نظام ہمارا کیوں نہیں ہے، یہ انگریزوں نے کیوں چنا، اور ہمیں اللہ نے قمری سال کیوں دیا۔ تو کہتے ہیں وہاں 2 مہینے تک سورج نکلتا ہی نہیں ہے اور 2 مہینے تک ڈوبتا ہی نہیں ہے، تو اب کیسے حساب لگائیں گے کہ دن کب ہو رہا ہے اور رات کب ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور چاند آپ کو بالکل اپنے ٹائم کے حساب سے صحیح نظر آئے گا، صحیح دیکھے گا۔ تو وہ ساتھی بھی کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو نماز کے لیے رخ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب سورج تو موجود ہی نہیں ہے، کیسے پتہ چلے کہ بھائی بیت اللہ کی سمت کس جانب ہے۔ کہتے ہیں میں نے چاند سے دیکھ کے اندازہ لگایا، دیکھیں وہاں بھی کس سے سب کچھ سمجھ آ رہا ہے نظام، چاند کو دیکھ کے۔ کہتے ہیں اسی طرح جب ہم نے وہاں نمازیں پڑھی تو 3 نمازیں جڑ جاتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، اور وہ بھی تیز تیز پڑھنی پڑتی ہیں، کیونکہ چند منٹ ہی صرف ملتے ہیں، ان کو ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اسی میں فوراً جو ہے تیزی کے ساتھ ان کو پڑھنا پڑتا ہے، ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہندسہ صرف بدل رہا ہے، 2025 سے 26 چلا جائے گا۔ اب اس دن جو ہے نا بہت سے لوگوں نے مختلف غلط روایات بنا لی ہیں، مختلف غلط چیزیں شروع کر لی ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نعوذ باللہ مبارکباد دینا کرسمس کی، اس کے پیچھے ایک بہت خطرناک عقیدہ موجود ہے۔ اسی لیے میں اب آپ کو مختصراً حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیتا ہوں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا، اور انہوں نے ان کے لیے ایک اوپر اونچائی کی جانب کہتے ہیں ایک سیڑھی لگی تھی اور ایک کمرہ تیار کیا، ایک کمرہ بنایا کہ مریم اس میں وقت گزارے، پاکیزہ خاتون ہے، اور کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مردوں میں تو بڑے سمجھدار لوگ پیدا کیے اور کامل پیدا کیے، لیکن خواتین میں کم عورتیں ایسی گزری ہیں جو کامل ہیں، ان میں ایک یہ مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اور وہ اس سے اوپر جاتے تھے، حضرت زکریا سیڑھی سے چڑھ کے جب پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے عجیب عجیب حالات، یہ قرآن نے سب ذکر کی ہیں۔ اب سیڑھی بھی ہٹا دیتے تھے، نیچے کچھ اوپر چڑھنے کا راستہ بھی نہیں بچتا تھا، تو اللہ نے ان کو بیٹے کا
خوشخبری سنائی، بیٹا دینے کا ارادہ کیا کہ مریم کو ہم بیٹا عطا کریں گے، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اب جب یہ جاتے تو دیکھتے گرمی کے اندر سردی کے پھل موجود ہیں، اور اسی طرح سردی میں گرمی کے پھل موجود ہیں، دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے تمہیں مل گئے، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے۔ ہنالکا دعا زکریا ربا، تو وہ فرماتی تھیں بہرحال کہ بھائی یہ میرے رب کی جانب سے۔ اچھا، زکریا علیہ السلام جو تھے یہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ چیز دیکھی نا کہ بے موسم کے پھل، اللہ تو حالانکہ یقین تو تھا، کامل تھا، لیکن ایک چیز جب سامنے دکھی نا تو اب ان کی سوچ اور نیت اس جانب گئی، تو کہنے لگ گئے ہنالک دعا زکریا ربا واشتعل الرأس شیبا۔ یہ اللہ سے نا گویا ایک دعا کرنے لگ گئے تھے۔ بڑھاپا تو آ گیا تھا، سمجھتے تھے کہ میں تو اب ہل جل بھی صحیح سے نہیں سکتا، اور میری جو بیوی ہیں وہ بھی ضعیف ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ جو صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اب ان کو یہاں سے خیال آیا کہ جب ادھر بغیر موسم کے رب اللہ پھل لا سکتا ہے تو میں بوڑھا تو ہوں، میری اولاد بھی نہیں ہے، تو اللہ کیا مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ جبکہ میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی، میں ہل جل بھی نہیں سکتا، تو کیا اللہ مجھے اب بھی اولاد نہیں دے سکتا اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ بیٹا ہوگا آپ کے یہاں، آپ کی اولاد پیدا ہوگی، تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ جب انہوں نے اللہ سے مانگا، پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا بیٹا ملے گا۔ اب یہ تھوڑے سے گھبرائے کہ کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ یحییٰ پیدا ہوں گے، نام بھی بتایا، اور پھر مریم بھی پیدا ہوئیں، اور یہ جوان بھی ہوئیں، اور ان کو پھر انہوں نے ایک کمرے میں بھی بند کیا، اور اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ ان کو بیٹا دیا جائے گا۔ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمائے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک دم خوبصورت نوجوان مریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ دروازہ بند ہے، سیڑھی غائب ہے، سیڑھی بھی نہیں لگی ہوئی۔ تو اب مریم علیہ السلام ایک دم فرمانے لگیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تو کہاں سے آ گیا بھائی؟ میں تو اللہ سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یہ کہاں سے ایک دم نوجوان؟ تو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولُ رَبِّكَ، اے مریم میں انسان تھوڑی ہوں، میں تو ایک فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو کہا بھائی میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ تو کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے تمہیں بیٹا دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو فرمانے لگ گئیں توبہ توبہ، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ جبکہ انی یکون لی غلام، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میری تو نہ شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا ہے۔ یہ دو ہی راستے اولاد کے ہونے کے جو ظاہراً نظر آتے ہیں۔ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ دیکھیں کیسا زبردست قرآن نے پھر جواب دیا ہے۔ اور قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ایسے قصے سناتا ہے کہ جس کے اندر اللہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سب کیسے ہوگا؟ فرمایا فکر نہیں کرو۔ اب جبرائیل آگے بڑھے،
وہ پیچھے ہٹیں، یہ آگے بڑھیں وہ پیچھے ہٹیں، کہیں کہ بھائی لا تخف لا تخافی، کہ میرے سے مت ڈرو، لیکن وہ تو ایک انسان خوبصورت شکل و صورت والا دیکھ رہی ہیں، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، ڈر رہی ہیں، پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ کہتے دیوار تک جب ٹکرا گئیں دیوار سے، سہمی ہوئی ہیں، بالکل ڈری ہوئی کھڑی ہیں، تو پھر سیدھے ہاتھ کے کپڑے کی آستین نے یہ پکڑی یہاں سے، یہ جو ہے مطلب جسم کو ہاتھ نہیں لگایا جبرائیل، اور یہ آستین پکڑی اور ایسے دیکھ رہے ہیں، جس نے دیکھا نہیں دیکھو یہاں سے پکڑا اور یہ ایسے کر کے یہ پھونک ماری جبرائیل نے، اللہ کے حکم سے آئے، ہاتھ بھی نہیں لگائے جسم کو، اور اس طرح پھونک ماری۔ قرآن آگے کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، فا جو آئے نا اس کا مطلب ہے کہ فوراً اسی وقت حمل ہو گیا۔ دیکھیں اس پھونک سے حمل کا کیا تعلق، اگر اتنا آسان ہوتا تو شوہر ایسی پھونک مارتے اور جو ہے اولاد بیٹا بیٹی کے الگ تھوڑی سی پھونک ہو جاتی، تو ایک دم جو ہے کہتے ہیں، پھر آگے قرآن کہتا ہے فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فوراً بھاگی تھوڑا فاصلے پر۔ اور یہ جو فا لے کر آئے نا قرآن، تو یہ بتا رہے کہ بھئی 9 مہینے کا دور نہیں چلا کہ اب انتظار کرنا پڑے گا، 9 مہینے کا وقت گزرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، ایک جگہ بھاگیں تھوڑا سا آگے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور درد ذے شروع فوراً اسی جگہ۔ کہتے ہیں ایک درخت کھجور کا تھا، اس کے ساتھ جیسی ٹیک لگائی اور بیٹھ گئیں، فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اب ایک دم ٹیک لگاتے ہی نا بچے کی پیدائش، ٹیک لگاتے ہی بچے کی پیدائش ہوئی، اور صاف ستھرا بچہ دنیا میں آ گیا، کوئی غلاظت نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، بالکل صاف ستھرے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ کہنے لگی ہائے ہائے اب یہ کیا ہو گیا، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، لوگ میرے اوپر تانا کسیں گے، اس سے اچھا تو تھا کہ میں مری جاتی، یہ کہنے لگ گئے۔ اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کے لیے عزت جانے سے بہتر وہ یہی سمجھتا ہوتا ہے کہ میں مری جاؤں تو وہی بہتر ہے، تو یہی کہنے لگ گئیں فناداہا من تحتی اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اب جبرائیل آئے اور سامنے نہیں آئے کیونکہ ابھی حالت ایسی برہنہ انداز کی تھی، تو بالکل پیچھے سے نا دور سے کہنے لگ گئے کہ کیوں آپ ڈر رہی ہیں، کیوں آپ گھبرا رہی ہیں، کیوں آپ پریشان ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں وہیں سے جبرائیل نے پر مارا اپنا، تو ایک دم چشمہ پانی کا جاری ہو گیا، اور فرمانے لگے کہ آپ پانی پئیں سکون سے، بالکل بے فکر ہو جائیں، اور اس بچے کو بھی نہلا لیں، کوئی مسئلے کی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں مریم علیہ السلام کو تھوڑا سا سکون ہوا، انہوں نے پانی پیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صاف واف کیا، دھلایا، نہلا دیا، حالانکہ وہ تو پاک پیدا ہوئے لیکن پھر بھی۔ پھر کہتے ہیں کھجور کے تنے سے جس سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اس کا اوپر سارا کٹا ہوا تھا، کوئی شاخ نہیں تھی، تو کہنے لگ گئے کہ اس کو ذرا سا آپ ہلائیں، ہاتھ ماریں اس پہ۔ کہتے ہیں مریم علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا، تو تر و تازہ گیلی کھجوریں اس پر سے گرنے لگ گئیں، اور اللہ کے حکم سے بغیر شاخوں کا ہے۔ عجیب، حالانکہ بغیر شاخوں والے درخت سے تو کہاں سے پھل گرے گا، تو جبرائیل کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھتی کہ بغیر شاخوں کا درخت ہے اور اللہ اس سے آپ کو تازہ کھجوریں دیکھیں دے رہا ہے، گر رہی ہیں، اب آپ یہ کھائیں۔ پھر آگے فرمانے لگ گئے کہ میں اب شہر جاؤں گی تو لوگ میرے پر تانے کسیں گے، کیا کیا کہیں گے، تو جبرائیل نا
ان کو راستہ بتا رہے ہیں۔ اللہ بھی بتا رہے ہیں دیکھو ہم نے پھر کیا کیا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ بھائی میرا تو چپ کا روزہ ہے۔ بنی اسرائیلیوں میں اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک روزہ رکھا جاتا تھا چپ کا، خاموشی کا روزہ، تو کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو یہی کہنا ہے کہ بھائی میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا میں تو بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا کیا، اے مریم یہ کیا کر کے آ گئی۔ تو یا مریم پہلے بذات خود براہ راست ان کی طرف تانا کسا لوگوں نے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کہنے لگے یا اخت ہارون، تم تو ہارون کی بہن ہو، یہ تم نے کیا کر دیا۔ تو پہلے براہ راست ٹونٹ کیا، پھر بھائی کی طرف سے کیا، پھر والد کی طرف سے کرنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء، تم دیکھو تو تم کس باپ کی بیٹی ہو۔ پھر کہنے لگے وما کانت امک بغیہ، یہ ماں کی طرف سے پھر ٹونٹنگ کرنے لگ گئے، تانا دینے لگے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تانا تو انسان کو مار دیتا ہے، اس کے عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ فاشارت الیہ، اب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرنے لگ گئے، بھائی اس سے پوچھ لو۔ اب وہ لوگ اور غصے میں آنے لگ گئے کہ بچہ بھی کبھی بات کرتا ہے، اور غصے میں بھڑکنے لگ گئے۔ قالو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہیں آتا، یہ کہہ دیتی کہ میں نے تو شادی کر لی تھی اس لیے اولاد ہو گئی، اب اس بچے سے کیسے بات کریں، یہ کیسے کوئی جواب دے گا۔ ایک دم بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ دیکھیں کیسے کھلے الفاظوں میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود گواہی دے رہے ہیں، اور ایک ایک بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں نبی ہوں، اور میں کس مقصد اور مشن کے لیے آیا ہوں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو بڑی زبردست گزری، اب وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو وقت بھی ختم ہو گیا ورنہ یہ میں اس کو پورا آگے آپ کو اور بتاتا۔ مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مشن کو پورے صحیح انداز میں مکمل کیا۔ آخر کار یہودیوں نے ان پر کیس چلایا، اور ان دی اینڈ سپریم کورٹ تک وہ کیس لے کر گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھوانے کا مکمل بندوبست کیا۔ اور خود یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے تو عیسیٰ کو اپنے ہاتھوں سے سولی پہ چڑھایا ہے، ان کو قتل کیا ہے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا تھا، ان کے عقیدے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے پاس اتنی طاقتیں نہیں ہیں کہ وہ سارے عیسائیوں کو، یہودیوں کو معاف کر سکتا ہوتا، اس لیے ہم نے حضرت عیسیٰ کی بلی چڑھا دی، اب ہم چاہے کوئی بھی گناہ کرتے رہے ہم معاف ہو چکے ہیں۔ اور جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، خود قرآن میں اللہ نے واضح بیان کیا ہوا ہے، جبکہ وہ تو خود اعتراف کرتے ہیں اس بات کا، پھر تثلیث کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ، اس کی بیوی نعوذ باللہ مریم، اور عیسیٰ ان کے بیٹے نعوذ باللہ، اور یہ تثلیث کا مذہب، اسی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ جو ہیپی کرسمس ہے وہ اسی بات کی نشانی ہے کہ آپ اس بات کو اعتراف کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ریٹرن میں یہ کہہ دیا تو وہ اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ ہم بالکل آپ کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ تو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جو کہ بالکل خلاف ہے ہم مسلمانوں کے عقیدے کے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ تو اکیلا ہے، اس کی طاقتوں میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے،
ہم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں نا بالکل. تو ہم مسلمان الحمدللہ اصل جو بڑا ظرف رکھنے والے ہیں وہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم تو کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ تو کرتے ہیں، یہ دونوں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے، جبکہ خود عزیر مانتے ہیں علیہ السلام، خود عیسیٰ مانتے ہیں علیہ السلام، اور نبی بھائی ہیں ان دونوں کے، لیکن یہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا دونوں باتیں جڑ گئیں. بس آخری بات کہ یہ سال کا ہندسہ بدل رہا ہے، جو میں نے تاریخ شروع میں ابتدا میں ذکر کی، لیکن ہم نے اس سال کے اختتام پر نا ندامت، شرمندگی، اگر گناہ ہوئے، یہ سال ہم نے اس طرح نہیں گزارا جس طرح گزارنا چاہیے تھا، اور اس پر آنسو بہانا. اور ایک صرف روایت میرے ذہن میں آئی، بڑی زبردست ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ فرشتوں سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ سارے اعمال تو لکھتے ہیں، لیکن یہ جو انسان کے آنسو ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ ہم نہیں لکھ سکتے. اس نے پوچھنا چاہا نا، غالباً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، یہ روایت ہے، پوچھا کہ جو آنسو نکلتے ہیں اس کو کیسے لکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ آنسوؤں کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، اس کا ترازو، اس کا میزان اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ خود ہی اس کو شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہ بے حد و انتہا ہے. دیکھیں کیسی زبردست بات ہے، ماشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وأحسن القصص هذا القرآن وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وخير الأمور عزائمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء واليد العليا خير من اليد السفلى. اللهم اغفر لي ولأمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:
الله الله في ربي في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए। अगली सफ़ों को दरमियान से पहले पुर कीजिए, पिछली सफ़ों को बाद में बनाएं। अगर नीचे खला पुर हो गई है तो ऊपर चले जाएं साथी। ऊपर की मंजिल पर जगह मौजूद होगी, वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। टखनों से शलवारों को ऊंचा रखना और सरों का ढांकना, मुकम्मल कपड़ों का पहनकर जिस्म को छुपाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की सुन्नत है, सिर्फ़ नमाज की सुन्नत नहीं है। أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ल लज़ी यस्लन नारल कुब्रा ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم حبب إلينا الإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين یا ارحم الراحمین. ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے یا اللہ. تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ. گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ. جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بیمار حال ہیں، تمام کو صحت، شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ. جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، تمام کے درجات کو بلند فرما دیجیے. خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے یا اللہ. جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے اچھے جوڑ کے نصیب کے جوڑے ان کو عطا فرما دیجیے یا اللہ. جن کے نکاح ہو چکے ہیں یا اللہ، بچیاں گھروں میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی رخصتی میں یا اللہ جو جو چیزیں رکاوٹیں ہیں یا اللہ، اس کو اپنے غیب سے پورا فرما دیجیے یا اللہ. جتنے بھی مسلمان بے گناہ سلاخوں کے پیچھے بند ہیں یا اللہ، ان کی جلد از جلد رہائی کا انتظام فرما دیجیے یا اللہ. جو یہ کراچی اجتماع منعقد ہوا ہے، چل رہا ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے یا اللہ. اس سے پوری کائنات کے اندر خیر و برکتیں، وسعتیں اور بھلائیوں کو پھیلا دیجیے یا اللہ. اس اجتماع کو بھی کامیاب فرما دیجیے یا اللہ. ہم سب کو بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ. اس کی برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل فرما دیجیے یا اللہ. دین کی محنت کے لیے بھی ہم سب کو یا اللہ تیار فرما دیجیے یا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل مشن ہے یا اللہ، اس پر ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ. ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.